ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔ اچھا جی، آواز جو ہے اس کو ذرا دیکھیں ٹھیک ہے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ پھر آج کہاں سے شروع کرنا ہے بلا؟ آج آیت 6 نمبر نمبر آیت 6 سے شروع کرتے ہیں۔ 6 نمبر آیت جو ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت دینے کے لیے اور انہیں ہر لحاظ سے پختہ کرنے کے لیے یہ کہا کہ رات کو تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اسوہ ہیں ہمارے لیے، اور ہم پر بھی اسی قسم کی دعوت فرض ہے، لازم ہے، جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ کیوں جی، ایسے ہی ہے؟ جی جی سر۔ تو لہذا جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا ویسے ہی ہم بھی تیار ہوں کہ نفلی ہے اور یہ اپنی مرضی سے پڑھنی ہے تہجد۔ اب یہ مکتوب صلاۃ المکتوبہ ان میں سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کردار سازی کے لیے، اخلاق کے لیے اور پھر دل جمعی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے آگے جو آیت نمبر 6 ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ایک حدیث جو ہے وہ سن لیتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 2832، اور اس کے علاوہ یہی جو حدیث مبارکہ ہے یہ تقریباً ساری جو کتابیں ہیں احادیث کی ان کے اندر بھی آئی ہے ساری۔ میں اس کا نمبر کر رہا ہوں، اس کا نمبر غالباً ہے 1145، اور مسلم شریف میں ہے 758۔ اس کے علاوہ ابو داود میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ احادیث کی کتب ہیں۔ اس کا کچھ حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہے، اور باقی جو حصہ ہے وہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنے الفاظ وہاں استعمال کرے گا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِ يَنزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کہ ہمارا رب ہر رات دنیا کے آسمان پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، حتی یبقى ثلث اللیل الآخر، یہاں تک کہ ثلث میں نے بتایا تھا 1/3، یہاں تک کہ رات کے آخر کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ وقت بھی بتایا کہ اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرو تو آخری جو 1/3 ہے وہ وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص طور پر نزول کا، جی اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، کیوں جی؟ جی لیکن یہ خاص طور پر نازل ہونا اس دنیا کی، یہ کائنات بہت بڑی ہے لیکن خاص طور پر اس یہ جو چھوٹی سی دنیا جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں اس کے اوپر نزول ہونا، یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا تصور کریں اور پھر اس میں سے اپنی زمین کو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرمایا کہ فَيَقُول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، 3 باتیں کہتا ہے۔ نمبر 1، مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ،
اب اس وقت جو آدمی بھی اب بات کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو فاستجیب لہ، تو میں اس کی دعا کا، اس کی پکار کا جواب دوں۔ من یسألنی فأوتیہ، اور جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں۔ اور تیسرا من یستغفرنی فاغفر لہ، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ جی کیوں جی؟ سبحان ہر رات جتنی بھی راتیں ہماری گزریں گی، اس کے آخری 1/3 کے اندر، جو تہائی ہے آخری تہائی، اس کے اندر، اور مسلم شریف کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہے، اور اس کے اندر ہے کہ فلا یزال کذالک حتی یضیع الفجر، اور یہ ہر وقت رہتا ہے یہ والی بات، یہاں تک کہ فجر کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جناب وقت مغفرت کا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرنے کا، اور اس کو قبول کرنے کا، سوال کرنے کا، اور اللہ کے عطا کا، اور مغفرت طلب کرنے کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بخشنے کا۔ جی تو پتہ کیا چلا جناب کہ بدلنا ہے تو دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہم بدل لیں۔ بہت عیش کر لی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نوجوان ساتھی بھی ہیں اور بزرگ ساتھی بھی ہیں، جتنا وقت ہے اس کو اس طرف لگانے کی پوری صحیح کریں سارے ساتھی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اللہ توفیق۔ انشاءاللہ اچھا جی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، آمین اور حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ای دعا، اب اسماؤ ہے یا اسماؤ ہے، میں اس کے اوپر اعراب دونوں ٹھیک ہے۔ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے، تو قالا جوف اللیل الاخیر، رات کا جو آخر کا حصہ ہے اس کے اندر، اور حدیث آگے بھی چلتی ہے وَدُبَرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور جو فرض نمازیں ہیں اس کے بعد، یعنی کہ جو ہماری فرض نمازیں 5 ہیں، اور جب فرض پڑھ لیں اور اس کے بعد جناب دعا کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سنے گا۔ ہوگی جی بات؟ جی اب ہم جی چلتے سر ہیں اپنے یہاں تک۔ ان 6 نمبر آیت ہے، اور سورہ مزمل ہے، مزمل نہیں پڑھنا، کل میں نے آخر میں آ کے میرے خیال لفظ استعمال کیا تھا، ہم عمومی طور پر مزمل مدثر کہہ دیتے ہیں، تو وہ مزمل انشاءاللہ کہنا ہے اور کہیں گے۔ جی نام ہوتا ہے وہ بھی اسی صورت کے اوپر ہے؟ جی، نام جو ہے نا وہ زے کے اوپر شد ہے، وہ ہم نہیں، جیسے عمومی لوگوں طور کا بھی کئیوں کا نام ہوتا ہے، وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ اسی صورت کے اوپر ہوتا ہے؟ جی بالکل۔ اسی صورت پر ہی ہے، روکتے ہیں جو لوگ جی، لیکن یہ ہے مدثر مزمل، یہی کہتے ہیں وہ مزمل۔ ویسے یہ ہے کہ شد کے علاوہ بھی معنی ہیں اس کے، اس شد کا وجہ کہ اس کے اندر شدت اور تاکید پائی جاتی ہے، خوب اچھے طریقے سے چادر لپیٹنے والے۔ اچھا جی، اب ہم پڑھ رہے ہیں جی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ ہے جناب کیا کہ مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ کیوں جی؟ بالکل جی مطلب ہے کہ یہ ہم نے وہ تو مشکلیں پڑ گئی نا، اللہ کی طرف سے شاعر نے وہاں اپنے لیے کہا کہ اب مجھے بڑی آسانی سے لگتی ہے۔ اب یہ جو کام کرنا ہے نا، یہ آمدن قصدن ارادی طور پر کرنا ہے، ہماری طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ ان بے شک
नाशिआत अल-लैली, रात को उठना, यानी कि रात को सोकर उठना या रात को लेटे हुए उठना, ये तर्जमे सारे हुए हैं। और यही वो चीज़ है कि भाई जो तहज्जुद है वो क्या किया जाए। ज़्यादा मुफस्सिरीन ने या जो फतवा देने वाले हैं उन्होंने कहा जी सो के उठना, और जिसकी रात ही की ड्यूटी हो तो वो क्या करेगा, क्यों जी, जी ड्यूटी रात की है तो वो दोहरा क्या सवाल। करेगा। तो बहरहाल वो जो भी है, नाशिया का मतलब वो नशो नमा से बना है, ये अपने ज़हन में रख लें। अनशा पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि नमू उसके अंदर आ जाती है। एक लेटा हुआ जमीन के साथ तो वो यूं खड़ा हो जाए तो उसको नाशिया नाशिया कहते हैं। लेकिन यह है कि नाशिया लैली, रात के वक्त उठना, ये क्या करता है, अब मेरे साथ करना है जी। हिया, ये अमल, अशद्दु व तअम, अशद्दु ज्यादा सख्त है, वतअन का तर्जमा याद रखना है। वो क्या है जी, वतअन का मतलब होता है किसी चीज को भी रौंद देना, खा वो पाँव से खा वो किसी और से। वैसे जानवर के लिए वतअन जो है वो पाँव से रौंद देना, यहाँ है वतअन कुचल देना। किसको, नफ्स को, कि वो नफ्स को कुचलने में ज्यादा सख्त है। क्यों जी, जी सर। मैं मर गई, मैं जो है ना इंसान की, ये इंसान को बड़ा बना देती है। मैं जब कहता है तो वो अपने आप को तकब्बुर की तरफ ले जाता है। अब नीयत पर है इसका, ये चीजें में रखिएगा, नीयत पर। वरना तो यह है कि मैं के अलावा गुजारा ही नहीं होगा ना। मैं वो कह रहा हूं कि जो अंदर का इंसान है, जो शैतान कहता है कि भाई तुम बड़ी चीज हो जी, तुम फिरौन भी बन सकते हो, नमरूद भी बन सकते हो, कारून भी बन सकते हो, तुम्हारा इल्म तुम्हारी अपनी वजह से है। ये मैं उस मैं को कह रहा हूं। जी तो यहाँ है अशद्दु वतअम, नफ्स को कुचलने में ज्यादा सख्त है। ये कैरेक्टर बिल्डिंग है जी कि अपनी इरादे से, अपने शऊर से आदमी सोया हुआ हो और वो सिर्फ इसलिए उठे कि मेरा अल्लाह इस वक्त पुकार रहा है। वो तीन चीजें जो ऊपर हमने हदीस के अंदर पढ़ी हैं, मैंने अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस वक्त बातें करनी हैं, कोई रियाकारी नहीं, रात का वक्त है, मुझे कोई नहीं देख रहा, क्यों जी, और इस वक्त जो मैं बात करूंगा उसके अंदर रियाकारी नहीं होगी, वो मेरे दिल से, जुबान से निकलेगी। मुमकिन है कान के अंदर आए लेकिन दिल के अंदर बैठ जाएगी, क्यों जी। जी जी अब मुझे बताइए कि जो बंदा रोज अपने नफ्स को ऐसे ही मारे कि वो सोया हुआ हो और वो उठे, और उठे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा की तलाश के लिए, उसका नफ्स कैसा होगा, क्यों जी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरीके से एक बर्तन होता है, उसके अंदर आप एक भी बंदा मांझे, दूसरा भी मांझे, तीसरा भी मांझे, तो ये हर रोज की रातें हैं जिसके अंदर बंदे ने खुद अपने अल्लाह ताला से मांगने के लिए, बख्शवाने के लिए, उसकी अता के लिए उठना है। तो नफ्स तो मर गया ना जी, क्यों जी, जी कुचला गया। बिल्कुल। और जब ये ذहन में रख लीजिएगा कि भी हमेशा, पहले भी हम कहते हैं, दूसरे को बड़ा बनाना हो तो अपने आप को नीचा करना पड़ता है, क्यों जी। जी जी ये है असल मकसद अशद्दु वतअन। तो हम इसका तर्जमा क्या कर रहे हैं, जरा बताइए। नफ्स को कुचलने में नफ्स को ज्यादा सख्त। कुचलने में नफ्स को ज्यादा, कुचलने में सख्त है। हाँ जी, ज्यादा सख्त। ज्यादा सख्त, अशद है, अशद जी, शख्स सख्त तरीन भी कह सकते हैं।
جی نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت ہے. یہ تو چل گیا جی نفس. کردار جس کے آئے گا آگے کیا ہوگا. اب ہے کمیونیکیشن سکل. اس کے لیے کیا کہا؟ وَأَقْوَامُ. اقوام بھی قیام سے بھی نکلا ہے. کاما سیدھے کو بھی کہتے ہیں، قیام کرنا بھی کہتے ہیں. اور زیادہ سیدھا ہے قیلا بات کرنے میں، جو کہی جاتی ہے قول سے. قیل قیلا بنا. اور بات کرنے میں زیادہ سیدھا ہے. وہ کیسے پتا چلے گا؟ بھائیو دعوت دینی ہے تو جس بندے نے اتنی ریاضت کی ہوئی ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت اور چیز ہے. لا رہبانیتم فی الاسلام. وہ جو نفس کو کچلنے کے لیے جاتے ہیں نا، ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جی، یا جی کتنے کتنے دن کھانا ہی نہیں کھایا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. بلکہ ان صحابہ کو جنہوں نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا، ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے کہا کہ سب سے زیادہ تقوی والا مفہوم بتا رہا ہوں کہ میں ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں، نمازیں پڑھتا بھی ہوں، اور کبھی کام بھی کر لیتا ہوں جی. اور روزے ہر وقت نہیں رکھتا، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، شادیاں بھی میں نے کی ہوئی ہیں. تو وہ رہبانیت ہے، یہ نفس کی تربیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. تو جب یہ نفس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بیٹھ جائے گی تو ہم دعوت کے لیے جائیں گے. تو بتایا تھا کہ سورہ جن کا خلاصہ تو لا الہ الا اللہ ہی پڑھا تھا. کیوں جی؟ جی ایک ہی بات کہ اللہ اللہ اور اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جب یہ دعوت دے گا تو زبان سے دے گا. اب جب دل کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہوگی تو وہ زبان سے کیسے نکلے گی؟ اس کے اندر لڑکھڑاہٹ نہیں ہوگی، اس کے اندر ایک شدت ہوگی بات کرنے کے اندر، دوسرے آدمی کو اس کا اثر ہوگا. مؤثر ہو گیا جی؟ جی سر. جی تو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. اشد و تعام اللہ کہہ رہا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا. اس کو آپ کمیونیکیشن سکل بڑھانے کے لیے جی، یا اپنے اخلاقیات کو کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے نسخہ دے دیا ہے کہ رات کو سو کر اٹھنا. آگے پڑھتے ہیں. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طویلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے لیے فی النہار دن میں، اب لفظ آ رہا ہے سبحان. سبحان کے معنی کیا پڑا ہوا ہے آپ ساتھیوں نے؟ جلدی جلدی. سبحان کا مطلب ہوتا ہے تیرنا. سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے جی جی؟ سب تیرنا. سب نہیں، سب کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، اور خاص طور پر تیزی کے ساتھ تیرنا اور ادھر ادھر جانا. اور یہاں اس کا آئے گا ادھر ادھر جانا، اور اسی سے لفظ بنایا سبحان مشغولیت، بہت سارے کام. تو مشغولیت کون سی مشغولیت ہے؟ طویلا، بہت لمبی. اور بے شک تیرے لیے دن میں طویلا، بہت لمبی، سبحن مشغولیت ہے. آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، سخت کام ہے، لمبا کام ہے. تو سبحن جیسے ہم کام کرتے ہیں تیرنے کا، اپنے آپ کو ڈوبنے نہیں دیتے، تو یہاں سبحن کے آپ مانے کیا بتا رہے ہیں؟ ادھر ادھر گھومنا اور کام کرنا. اور اسی کو ہم لفظ کہہ رہے ہیں مشغولیت. کر لیں جی ترجمہ. جی بھائی دن کے وقت کتنے کام ہوتے ہیں، گھر کا سارا نظام چلانا، اور باقی جتنے بھی ہیں ڈیوٹی بھی دینا، اور کہیں گے تو کسی اور بندے کی مدد کرنا، یہ سارے کے سارے دن کے وقت کے کام ہیں. جی تو بات کیا آ گئی
کہ دن کا وقت اگر کام ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے میں بات کرنا وہ ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے جی آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ ان بے شک بے شک ناشئۃ اللیل رات کو سو کے اٹھنا، رات کو سو کر اٹھنا، جی سو بریکٹ میں لگا لیں ورنہ ناشیا رات کو اٹھنا جی۔ اور میں بتایا تھا کہ انشا ہے کہ پہلے چھوٹے ہوں اور پھر بڑے ہو جائیں تو وہ اس کو انشاء کہتے ہیں، زمین کے ساتھ لگے ہوں زمین سے اوپر ہو جائیں اس کو ناشیا کہیں گے۔ رات کو سو کر اٹھنا ہیا یہ وہ یہ عمل جی اشد وطعم نفس کو کچلنے میں زیادہ کچلنے میں زیادہ سخت ہے نفس کو کچلنے میں زیادہ شدید ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا اور اور بات کرنے میں زیادہ سیدھا ہے۔ زیادہ سیدھا ہے زیادہ سیدھا ہے، اور بات کے لحاظ سے یا بات کرنے میں بات کے لحاظ سے کہہ لیتے ہیں، بات کے لحاظ سے زیادہ سیدھا ہے۔ ان لکا بے شک بے تیرے شک لیے اے نبی صلی اے اللہ علیہ نبی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تیرے لیے تیرے لیے فی النہار دن میں دن میں سبحن طویلا بہت لمبی مصروف لمبی بہت مشغولیت ہے، لمبی کیا کرنا ہے مشغولیت ٹھیک ہے جی مصروفیت سر جی مصروفیت کر لیں جی جی بہت لمبی مصروفیت ہے جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ جی اب اس کو اگر مشکل بنائیں گے تو مشکل بن جائے گا، ورنہ میں بتا رہا ہوں کہ آیا ہوا ہے بہت مشکل کام ہے لمبا کام ہے جی۔ تو سبحن مصروفیت مشغولیت دونوں میں سے ایک کو دیکھ لیں ذرا جلدی جلدی۔ مصروفیت زیادہ آسان ہے۔ مصروفیت ہے ٹھیک ہے جی، لمبی مصروفیت ہے جی۔ اب جی پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ بھی آپ ہمیں بتائیں۔ انا ناشئۃ اللیل بے شک رات کا اٹھنا ہی اشد زیادہ سخت ہے، وط ان نفس کو کچلنے کے اعتبار سے، وہ اقوام قیلا اور بات کے اعتبار سے زیادہ درست ہے۔ ان لکا فی النہار بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن کے وقت سبحن طویلا بہت سی مصروفیات ہیں۔ جی لمبی بہت سی کے بجائے طویل کو لمبا ہی کہیں گے، لمبی مصروفیات ہیں، مصروفیت ہے، سب ہان کا ہو جائے گا مصروفیت۔ اب کیا کر یہ درمیان میں جو جملہ آ گیا تھا یہ سمجھ لیں کہ جملہ معترضہ۔ اب کیا ہے رات کے وقت کرنا کیا ہے، اور اس کے اندر ایک نیا لفظ آ رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ نے ووکیبلری بڑھائیں انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے۔ دیکھیں ابھی ہم نے سبحان کے معنی سیکھ لیے، اور لفظ کیا سیکھا جی ناشیا جی ٹھیک ہے، وطعم سیکھ لیا الحمدللہ جی۔ کیا مطلب ہے کسی چیز کو کچلنا، تو ہم نے کہا تھا نفس کو کچلنے میں زیادہ شدید۔ اب آ رہا ہے وز، اب میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں ورنہ تو یہ ہے وذکر اسم ربک، الگ کریں گے تو وذکر اور ذکر کر، اور ذکر کر اسم ربک اپنے رب کے نام کا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ کیا نام ہے آپ کے اور میرے پیارے رب کا؟ اللہ 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 اللہ، ایسا ہی ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہوا، دوسرا میں آپ سے پوچھوں گا کہ صفاتی نام جو ہیں وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے قرآن مجید میں سے ہیں، تو وہ یک وللہ الاسماء
الحسنہ اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے. اور پروفیسر صاحب آگے کیا ہے؟ فدعوه بها فدعوہ بہا، تو تم پکارو تو اس نام، ان ناموں کے ساتھ پکارو. تو یہ جناب سارے کے سارے اس میں آ گئے، لیکن سب سے نام وہ جو اصل اللہ کا ہے وہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر. آگے لفظ آ رہا ہے جی وَتَبَتَّلْ، نیا لفظ ہے جی. جی اب یہ ہے جناب وَتَبَتَّلْ کو سمجھنا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، یہ ایسا سمجھیں کہ جس طریقے سے لفظ حنیفہ تھا نا، حنیفہ، جی یکسو کیا معنی کیے یکسو، تھے حنیفہ کے؟ یکسو، یکسو، ایک سم. ٹھیک ہے. وہاں بھی یہ ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑ کے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لو لگا لینا، اور جو لگائے گا وہ حنیفہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا. تو یہاں ہے امر، فعل ہے، اور آگے تبتیلا. اب میں اس کے ترجمے کروں گا جی. وتبتل کا مطلب ہے تو ہر چیز سے کٹ کر متوجہ ہو جا. تو ہر چیز سے کٹ کر، متوجہ ہو جا. ذرا دوبارہ کہ تو ہر چیز سے منقطع ہو کر متوجہ ہو جا. لمبا جملہ ہے جی، یہ ٹھیک ہے. لمبا لگ رہا ہے جی، لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے محنت کروائی. تو میں یہی آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ تبتل کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، لیکن کٹ کے کسی ایک الہی ہی اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جا. تبتیلا، خوب متوجہ ہونا، کٹ کر متوجہ ہونا. کیوں جی؟ کتنی زبردست چیز ہے. اور رات کو ایسا ہی ہوگا، کوئی کام نہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور رات کو سویا ہوا ہے بندہ تھک کے، اور اٹھتا ہے اپنے ارادے کے ساتھ. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے، کہ میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ بھئی نماز جو ہے، مفہوم اس کا یہی ہے کہ نماز ایسی ہے کہ جیسا کہ تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور قرآن مفہوم ہے حدیث کا ایسا ہے کہ جیسے اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے. کیوں جی؟ یہ دونوں چیزیں، نماز اور قرآن، مل کے یہ بنتی ہے جناب ہر نماز، اور خاص طور پر تہجد کی نماز. کیوں جی؟ بن گئی. جی بس آپ مجھے توجہ دلاتے رہیں، میں آپ کو توجہ دلاتا رہوں، ہم ایک دوسرے کو توجہ دلاتے رہیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ بھئی بس اٹھیں، ٹھیک ہے جی، اپنے معاملات وہ ذہن کے اندر ہیں، اور اسی طریقے سے 2 رکعت پڑھ لیں. 8 رکعت ہے ویسے مسنون جی. تو کم سے بھی شروع کریں گے تو انشاءاللہ 2 اور 4 اور 6 اور 8 ہو جائیں گی. آگے جی. رب المشرقی والمغربی، جی. تو اپنے اوپر ہے نا رب کی، اپنے رب کے نام کا ذکر کر. اور کیا تھا؟ وتبتل علیہ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ وتبتل الیہ، اور اور تو ہر چیز سے منقطع ہو کر کٹ کر متوجہ ہو جا. اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جا. سب چیزوں سے کٹ کر اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جا. تبتیلا، خوب خوب متوجہ ہونا. متوجہ ہونا، ٹھیک ہے. اور وہ رب کیا ہے؟ رب المشرقی والمغربی، وہ رب جو مشرق کا بھی ہے اور مغرب کا بھی ہے جی، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے.
یہ پتا چلا کہ بھئی مشرق اور مغرب کا رب دو تو ہو گئے، تو لہذا اس کو ایک کرنا تھا، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں مگر وہی اللہ۔ اب کیا کر، فتخذ، فتخذ امر کا صیغہ ہے جی، جی تو بنا لے ہو اس ایسا۔ اللہ کو، وکیلا اپنا وکیل، یعنی کہ اپنے تمام کام کس کے سپرد کر دے، اللہ صبح اپنے رب سپرد کر دے، کہ جتنا بھی بار ہے سب کچھ، مطلب ہے یہ مجھے تو ایسے لگا جیسے جب میں پڑھ رہا تھا تو میں ایسا لگا کہ بھی جب ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں تو 100 چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، کیوں جی؟ جی تو اللہ نے کہا کہ فتخذہ وکیلا، اور اس اللہ کو اپنا وکیل بنا لے، اپنا کارساز بنا لے، اپنے سارے کام اس کے سپرد کر دے۔ وکیل کون ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذوالفقار بھائی؟ نمائندہ تو وکالت ڈاکٹر کرتا ہے جی، ذوالفقار آپ کی آپ طرف کی سے جی، نمائندگی کرتا سیدھا سیدھا وہ کرنے کی آپ کے وکالت کرتا ہے جی۔ معاملات آگے پیش کرتا ہے آپ کی جگہ پہ، آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں جی۔ اپنے اپنے کیسر اقبال صاحب، جی سر، وکیل، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کہا۔ جی بالکل ٹھیک ہو۔ تو بھائیو، اللہ وکیل ہو جائے اور بنا لیں ہم وکیل، اور اللہ خود کہہ رہا ہے تو وہ وکیل تو بنے گا، کیوں جی؟ بالکل خوبصورت آیت نہیں ہے؟ مش ساری خوبصورت ہیں، سب خوبصورت ہیں۔ اچھا جی، آگے آگے میں سوچ رہا تھا تو مجھے کئی دفعہ ایک جگہ پڑھا تھا، ہار کے جیتنا سیکھو، کیوں جی؟ جی جی ہار کر جیتنا سیکھو، کیوں جی؟ کبھی ہوا ہے؟ یا مجھے اس کے ایکسپلین کرنا پڑے گا؟ بھائی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مصلحت کے لیے، بہت بڑی مصلحت کے لیے، کہ یہ انشاءاللہ میرا کام ہے اور اس جگہ پہ میں اگر اپنی بات کروں گا جی، اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا، تو وہ جو بڑی نعمت ہے یا بڑا میں نے رزلٹ لینا ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مجھ سے وہ چھوٹ جو جائے گا۔ تو لہذا اس وقت صبر سے، تحمل سے، بردباری سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم کر لو، میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ فصبر، اور یہ چھوٹی بات بھائیوں نہیں ہے، کیوں؟ فصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، وصبر، سوری، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے دی، وصبر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے دائی تو صبر کر، علی ما یقولون، جو اس چیز پر جو وہ کہتے ہیں۔ نبی کون ہے جی؟ الصادق، ایسے ہی ہے جی، جی سچے اللہ کے رسول۔ اور وہ جو مشرک ہیں اور جو مخالف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو کاہن ہے، تو کیا ہے، ساحر ہے، تو کیا ہے، اپنے پاس سے بنا لایا ہے یہ چیزیں۔ اور لفظ ایک اور بھی ملا کہ وہ محمد کو مزمم کہتے تھے، جو اور اب یہ ساری چیزیں کہ جب میں صرف یہ بات بتاؤں کہ اگر جتنی بھی آپ سچے ہوں اور دوسرا آدمی کو کہ نہیں آپ جھوٹے ہیں اور آپ اس پر صبر کر دیں، یہ کام چھوٹا ہے؟ بہت بڑا بہت بڑا کام۔ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بڑا کام ہے، آگے تمہیں جو فتح ہونی ہے، فتح مکہ ہو جانی ہے جی، اور ان لوگوں کو تو نے معاف کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وصبر علی ما یقولون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر اس چیز پر جو وہ کہتے ہیں۔ اب آگے کیا ہے؟
वहजुरहुम, और तू उनको छोड़ दे। कैसा छोड़ना? यह है जनाब, वो हार के जो जीतना था ना, वो सबर के अंदर भी है। वहजुरहुम, हिजरत भी इसी से निकला है जी, किसी मुल्क को अल्लाह की रजा की खातिर छोड़ देना। तो वहजुरहुम, तू उनको छोड़ दे। आगे लफ्ज जो है वो क्या है, जरा पढ़ें जल्दी जल्दी। अजरन जमीला, अजरन हजरन जमीला, जमीला, खूबसूरत तरीके से छोड़ना। बहुत खूबसूरत तरीके से छोड़ना। अब ये एक अजीब बात है ना, क्या कि भी बात, छोड़ भी दे क्या और बात है। खूबसूरत तरीके से छोड़। ये है जनाब, वो क्या है कि जो अखलाक है उसमें तू क्या है, आला तरीन मायार पर है जी। तो और उनको छोड़ भी तो ये भी कि किनारा कश हो जा तू उनसे, अच्छे तरीके से किनारा कश होना, ये तर्जमा करना है। या तू उनको छोड़ दे, किनारा कश कर लेते छोड़ हैं दे, जी, चले छोड़ दे, छोड़ ठीक दे। है। आगे वज़रनी भी आ रहा है, उसके माने भी छोड़ दे है जी। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ठीक है, तू उनको छोड़ दे, अच्छे तरीके से छोड़ना। अब मेरे साथ पढ़े जी, वज़कुर इस्म रब्बिका, और तू और अपने जिक्र रब कर तो नाम अपने का रब अपने के रब नाम के का। नाम का जिक्र कर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू अपने रब के नाम का जिक्र कर, रब्बिका जी। वतबत्तल इलैहि तबतीला, वतबत्तल इलैहि का तर्जुमा करें। और और तू तू सब कामों हर से कट चीज से कर उस कर अल्लाह हर की चीज अल्लाह मुतवज्जे की हो जा। तरफ मुतवज्जो तू हो उस सब जा। अल्लाह चीजों की से तरफ कट कर उस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जा, तबतीला, खूब मुतवज्जो होना। जो ये होना। होना। जी, जैसा कि मुतवज्जे होने का हक है, ये हमने पहले तरीका पढ़ा हुआ है। रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी, जो वो मशरक और मशरिक का मगरब भी का और रब रब है। है मगरिब का और रब है। मगरिब का भी। जी, जो मशरिक या वो मशरिक और मगरिब का रब है। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं नहीं है है कोई कोई माबूद माबूद मगर नहीं वही। मगर मगर वही। वही अल्लाह। नहीं है कोई माबूद मगर वही। फत्तखिज़हु वकीला, और तो तू से अल्लाह को अपना तो अपना उस वकील बना अल्लाह ले। को अपना तू वकील उस कारसाज बना बना ले। ले। अल्लाह को वकील बना ले। वस्बिर अला मा यकूलूना, और तू और सब्र ए कर उस नबी चीज पर सल्लल्लाहु जो वो अलैहि कह वसल्लम रहे ऐ तू हैं। नबी सब्र कर सल्लम, उस चीज पर ए जो उस वो नबी पर कहते सब्र सल्लल्लाहु हैं। अलैहि कर। वसल्लम, तू सबर कर उस चीज पर जो वो कहते हैं, मुशरिकीन मक्का, वो जो वो कहते हैं। वहजुरहुम, और तू उन्हें छोड़ दे। और तू उन्हें और छोड़ तू दे, उन्हें छोड़ दे। हजरन जमीला, बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से छोड़ना। छोड़ना। बहुत अच्छे तरीके से छोड़ना। कि यहाँ पता हो इन्होंने अ, अच्छा जी, आप पढ़ें प्लीज। इन्ना, बस कैसर भाई, वक्त थोड़ा है। जी। इन नाशियत लैली, बेशक रात को ब्रैकेट में सोकर उठना, यह अशद्दु वतन, ये नफ्स को कुचलने में ज्यादा सख्त है। व अकवमु कीला, और ज्यादा दुरुस्त है बात के एतबार से। इन लका फिन नहारी, बेशक तेरे लिए दिन में सबहन तवीला, बहुत लंबी मसरूफियत है। वज़कुर वज़कुर इस्म रब्बिका, और तू अपने रब के नाम की का जिक्र कर। वतबत्तल इलैहि तबतीला, और तू उस अल्लाह की तरफ हर चीज से कट कर मुतवज्जे हो जा, जैसा कि मुतवज्जे होने का रब है, हक है। हक है रब्बुल जी। मशरिक रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी, वो मशरिक और मगरिब का रब है। ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है कोई माबूद मगर वही। फत्तखिज़हु वकीला, तो तू उस अल्लाह को अपना वकील बना ले। वस्बिर अला मा यकूलून, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए उस चीज पर जो वो कहते हैं। वह जुरहुम, और उन्हें छोड़ दें। हजरन जमीला, बहुत अच्छे तरीके से छोड़ना। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे जनाब। ये अखलाकियात हैं जी, किसी को छोड़ना भी हो तो अखलाक से छोड़ो, इसलिए कि बाद में वही लोग मुसलमान हुए, बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। क्यों जी, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल।
جی ہے تو یہ رسول جی۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا اعلیٰ ترین معیار تھا، جس وجہ سے